یہ بتائیے گا کہ آپ شروع دن سے اس بات کے حامی ہیں کہ نیگوسیشنز ہونی چاہیے، مذاکرات ہونی چاہیے، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اب اس پہ سوال جو اہم پیدا یہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں سینیٹر، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اعتبار تو کر کے دیکھیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ پہلے ان کا بیان آپ کو سناتے ہیں۔ ہم تو اب بھی دروازے کھلے بیٹھے ہیں نا، مذاکرات وہ ختم کر کے چلے گئے تھے کہ ہمیں بات نہیں کرنی۔ اب اگر ان کی رائے بدلتی ہے کہ جی نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کے پاس چلے جائیں، ہمارے چیئرمین سینٹ کے پاس چلے جائیں۔ ہماری بے اختیاری کو ثابت کرنے کے لیے بھی مذاکرات ضروری ہیں۔ یہ جبھی ہوگا نا کہ آپ اختیار کو اپنے کو دنیا کے سامنے لائیں گے اور ہمیں بے اختیار ثابت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بے اختیار نہ ہوں، ہو سکتا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہے بے اختیار نہ ہوں۔ ساتھ میں رانا ثناءاللہ صاحب وہ ہر پروگرام کے اندر آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بانی جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو واپس اپنے کنبے کی طرف آنا چاہیے، پارٹی جو ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے اگر سیاسی راستہ نکالنا ہے تو انہیں اپنے کنبے، اپنی فیملی، پولیٹیکل پارٹیز ایک فیملی ہے، انہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ انہیں یہ حوصلہ کرنا ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھیں، وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں۔ انہیں اپنے لوگوں کو یہ کہنا ہوگا، یہ کہنا چاہیے کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کے پاس آئے ہیں، انہوں نے آپ کو ڈائیلاگ کی آفر کی ہے، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور پھر جو بات ہوتی ہے اس کے مطابق آگے مجھے بتائیں۔ اچھا فواد چودھری صاحب، اگر آج آپ کو کال آتی ہے ڈیالہ جیل سے اور آپ کو یہ چارج دے دیا جاتا ہے کہ آپ نیگوسیشن کریں حکومت کے ساتھ اور جو بھی معاملات آپ نے طے کرنے ہیں، آپ کے سامنے کیا ایک لائے عمل ہوگا کہ جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، یا ایک سجیشن ہوگی جو پارٹی کو بھی دیں گے، آپ خود اس کے اوپر عمل کریں گے، معاملات آگے بڑھیں؟ میری 3 ملاقاتیں ہوئیں خان صاحب سے، کبھی جی ایچ کیو کے کیس چل رہا تھا، ہم کو ایکیوزڈ ہیں ظاہر ہے اس کو۔ میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں سر، ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کو بندوقیں اٹھا کے کو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، میری تو کیپیسٹی نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب ہمیں جو ہے وہ آپ ریسٹرکٹ کر دیں گے تو ہماری جگہ ایکسٹریمسٹ لے لیں گے۔ پنجاب میں مذہبی ایکسٹریمسٹ آ جائیں گے، کے پی میں الٹرا نیشنلسٹ آ جائیں گے، سندھ میں جو ہے وہ بھی الٹرا نیشنلسٹ آ جائیں گے، بلوچستان تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ بندوق والے جانے، ہم تو پلیئر نہیں ہیں۔ عمران خان کا، میرا، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں ایک روم بنے، ایک جگہ بنے۔ دا اونلی وے فارورڈ از کہ ہم اس کے لیے گفتگو کریں گے، ایک روم بنائیں گے۔ اب وہ گفتگو کیسے آپ کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں فی الحال نہ آپ یہ کہیں کہ ہم نون سے بات نہیں کریں گے، پیپلز پارٹی سے نہیں کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے یا کریں گے۔ آپ پہلے اپوزیشن سے تو کریں بات چیت۔ آپ کی اپوزیشن ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ آپ کے ساتھ اس وقت مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا، حافظ نعیم، یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ جو ہے حکومتی جماعتیں کو ساتھ بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انکلوسیو بات چیت ہو سکتی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ان کا نام سارے، مجھے خود جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا یہ سارے انڈر 19 کے پلیئر ہیں، ان کے ساتھ کیا میں بات کروں۔ اب میں نے خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ سینئر جو آپ کے، میں نام نہیں لیتا، میں نے کہا سر ان کی 4 لوگوں کے اوپر آپ کمیٹی بنا دیں، 101% اپوزیشن الائنس بھی ہو جائے گا اور حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی شروع ہوگی۔ اب وہ جب انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو جی، وہ سوچنے کیا 2-4 دن بعد تحریک اناؤنس ہو گئی، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جس کا نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جانا کدھر ہے، جس کا نہ سمجھ آ رہا ہے کہ اینڈ کدھر ہے۔ تو دیکھیے آپ نے اپنے لوگوں کو، اور پھر آپ دیکھیے مطلب اگر اب ایکچولی غلام حسین صاحب تو چونکہ پی ٹی آئی کے پالیٹکس کون سے زیادہ کم لوگ سمجھتے ہیں، جو ان کے کور کمیٹی کے گروپس ہیں وہاں سیلیبریشن ہو رہی ہیں کہ یہ سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے اور اب ہم نئے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے اور وہاں کمپینیں چلائیں گے۔ اس پارٹی کے اندر آپ کور کمیٹی میں ان میں ایسے لوگوں کو بھر دیا جائے اور جن کی مقصد یہ ہو کہ عمران خان کو بیچ کے ہم 4 دن اپنے اچھے گزار لیں، مجھے بتائیں اس پارٹی نے کیا ترقی ہے، کیا جو ہے وہ اپنا مقصد اچیو کرنا ہے۔ اتنی بڑی پارٹی کی جو تباہی ہے وہ دیکھ کے یہ تو پارٹی ہم نے بنائی، یہ پارٹی عمران خان کے ساتھ مل کے ہم نے اینٹ سے اینٹ اوپر جوڑ کے بنائی ہے، اور ہمیں تو ظاہر ہے کہ اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرف میں آؤں گا، یہ جو بائی الیکشن والا ایشو ہے جس کے اوپر اب جو بانی نے کہا ہے کہ جس کے اوپر ہم الیکشن اب نہیں لڑیں گے، ایک یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ کہیں کوئی مس کمیونیکیشن ہے، مختلف گروپس جا کے اندر ملتے ہیں،
जाके वो ज़ाहिर अपना मतमय नज़र सामने रखते हैं और उसके ऊपर एक जब लिमिटेड एक्सेस होती है तो उसके बाद फिर फैसला साजी में वो आप उतने आज़ाद नहीं होते, वो जो भी फिर अपनी मर्जी का फैसला करवाना चाहता है। बाज़ औक़ात तो हमने ऐसा भी देखा है अंदर से पैगाम कोई और आया, जिस तरह सेनेट की टिकटों के हवाले से बाद में पता चला कि जी मेरे पास तो नाम इतने से आए थे, मैं क्या करता। मैंने कहा ठीक है आप कर लें। ये कितना किरदार अदा कर रही है लिमिटेड एक्सेस टू द पीटीआई जो है फाउंडिंग फादर के जी, जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन फैली हुई है। पावर बात यह है कि जब पार्टी जो है, पार्टी तो आपने अब छोड़ी नहीं ना, पार्टी तो जो स्ट्रक्चर था सारा वो तो था ना, ये प्रवेश शाह महमूद कुरैशी, प्रवेश खट्टक, मैं, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, अहमद, मुराद सईद, ये लोग थे ना सारी पार्टी। वो पार्टी तो सारी या जेलों में है या आपने टोटे मुके मार के निकाल दी। अब ये जो सारे लोग आ रहे हैं इमरान खान के पास जाते हैं, ज़ाहिर है इमरान खान को क्या पता बाहर की क्या सिचुएशन है, सेंटीमेंट क्या है, क्या कैसे चलना है, क्या जो है वो बेहतर बात होगी। वो जो बंदा जाता है वो अपना जो है वो अपना चूरन बेच के आ जाता है। तो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो चीज खान साहब जो है वो जिसको मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा हल्का ले लिया है, उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी दे दी है जिनकी टोटल पॉलिटिक्स या 9 महीने की है, 12 महीने की है, 14 महीने की है, जिन्होंने जिंदगी में कभी ना किसी को वो जानते हैं ना उनको कोई जानता है। जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो सारे वकील हैं, उनमें बहुत घटिया क्वालिटी के वकील हैं, कुछ कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से, ना किसी को समझते हैं ना जानते हैं, और उनको ये भी नहीं पता काबर घुम्मन कौन है, चौधरी गुलाम हुसैन कौन है, जो लोग जो जिनकी उम्रें गुजर गई हैं ऐसी तज्जिए में। तो देखिए ना, इशू ये है कि जब आप इतनी हल्के लोगों को डिसीजन मेकिंग दे देंगे या एडवाइस का इख्तियार दे देंगे, फिर पार्टी का यही हाल होना था जो इस वक्त हम देख रहे हैं। लोग मायूस हो रहे हैं, मैं बिल्कुल वाजे हूँ, इस वक्त पीटीआई का जो वर्कर है, जो मिड लेवल लीडरशिप है, एमएनएज है, एमपीएज है, वो बहुत मायूस हैं इस डिसीजन मेकिंग से। और अगर इमरान खान साहब ने ये मॉडल जारी रखा तो ये उनकी अपनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मैंने तो खान साहब से अर्ज किया, आप इनको कोई टाइम लिमिट दे दें, कोई 6 महीने रख लें, कोई आप 2 साल आपको अंदर हो गए। इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है, देखिए हिंदुस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने इस लेवल की मकबूलियत देखी है और कोई आदमी उनके करीब नहीं है, उसके बावजूद वो 2 साल से जेल में। तो ये देखिए इतनी बड़ा फेलियर तो नहीं स्ट्रेटजी का होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा